وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، یہ 29 دسمبر بروز بدھ 2021 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے اسلام اور خاندانی عصبیت۔ اس پر حدیث سماعت فرمائیے۔ ان واصلۃ بن الاسقع رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ مل عصبیہ۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ مل عصبیہ، عصبیت کیا چیز ہے؟ تو قال ان تعین قومک علی الظلم، فرمایا عصبیت کی حقیقت یہ ہے کہ تم اپنی قوم کی ظلم پر حمایت کرو، اپنی قوم کی ظلم پر حمایت کرو۔ اسلام کے آنے سے پہلے بہت ساری عصبیتیں تھیں، مثلا یہودی اپنے آپ کو نصرانیوں سے اعلیٰ سمجھتے تھے اور عیسائی اپنے آپ کو یہودیوں سے اعلیٰ سمجھتے تھے، اور یہودیوں کو تو دعویٰ تھا نحن ابناء اللہ وأحباؤہ، ان کا نعرہ یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، تو یہ ان کا دعویٰ تھا۔ اسی طرح ایرانی لوگ وہ اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھتے تھے، اور چائنیز اپنے بادشاہ کو آسمان کا فرزند سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ معاذ اللہ آسمان کا وہ بیٹا ہے، اور حبشیوں اور بدوؤں کو یہ لوگ کالے کوے کہتے تھے، اور عربی لوگ اس وقت اپنے مقابلے میں پوری دنیا کو عجمی کہتے تھے، عجم عرب و عجم لفظ سنا نا، وہ کہتے تھے عرب ہم فصیح و بلیغ ہیں، عجم یہ بے زبان اور گنگے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اس تقسیم کے اندر بڑی تقسیمیں تھیں۔ عرب کے جو قبائل تھے ان کی کمال کے اپنے اپنے تعصب تھے، ہر قبیلہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا تھا، اور قریشی اور ہاشمی اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھتے تھے۔ اگرچہ حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے قریش کو چنا ہے، اور قریشیوں میں سے اللہ نے میرے لیے ہاشمیوں کو چنا ہے، اور ہاشمیوں میں سے میرے لیے اللہ نے عبد المطلب کو چنا ہے، اور عبد المطلب کی اولاد میں سے اللہ نے میرے بابا عبداللہ کی اولاد میں سے مجھے چن کر سارے جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اچھا جی، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ تم تعاون کرو نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا بِالْإِثْمِ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تم نے گناہ کے کاموں پر، بغاوت کے کاموں پر اپنی کسی کے ساتھ بھی تعاون ہے، ذرا ساتھی بولے نا جی، تعاون ہے نہیں کرنا۔ عصبیت کی حقیقت کیا ہے؟ توجہ کیجئے، اپنی برادری کو اہمیت دینا، بولیے اپنی برادری کو اہمیت دینا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی اپنا خاندان چھوڑو نا، اپنا خاندان ہے، اور ظلم کے ساتھ کسی کے خاندان کو چھیڑو نا، رہو اپنے خاندان میں، محبت کرو۔ چنانچہ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنی برادری سے محبت کرتا ہوں، میرے اندر جذبہ ہے، تو کیا یہ بھی عصبیت ہے؟ تو سنیے، نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنْ مَعْصِيَةِ الْعَصَبِيَّةِ أَن يَنْصُرَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ، اپنے خاندان سے محبت کرنا، چاہت رکھنا، یہ کوئی عصبیت نہیں ہے۔ فرمایا عصبیت یہ ہے کہ تو اپنے خاندان کے اس بندے کی مدد کرے جو ظلم پر ہو، بولیے جو ہمیں پتہ ہو کہ یہ ہماری برادری کا بندہ چور ہے، پر ہم کہیں جی چونکہ ہماری برادری ہے تو ہم نے ان کا ساتھ دینا ہی دینا ہے، یہ عصبیت ہے۔ اور اس کو حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مٹایا۔
آپ کی جو ازواج مطہرات تھی، آپ کی شادیوں کا ایک مختصر نمونہ سنیں. حضرت خدیجہ اور حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین. یہ خاندان قریش کی دو شاخیں نا، بنو اسد اور بنو عامر میں سے تھی. باقی کوئی بھی آپ کی زوجہ پاک قریشی، بولو نا بھائی، کوئی قریشی نہیں تھی، کوئی ہاشمیہ نہیں تھی، سب باہر کی. حضرت عائشہ کا تعلق بنو تیم سے تھا اور حضرت حفصہ کا تعلق بنو عدی سے تھا. حضرت اماں عائشہ حضرت ابوبکر صدیق کی لخت جگر، حضرت اماں حفصہ حضرت عمر پاک کی لخت جگر، بنو عدی سے تعلق. سیدہ زینب بنت خزیمہ کا تعلق یمن کے طاقتور قبیلہ صعصع سے تھا. ام سلمہ کا تعلق بنو مخزوم سے تھا. ام المومنین سیدہ زینب بنت جاش کا تعلق بنو سعد بن خزیمہ سے تھا. اور ام المومنین سیدہ جویریہ وسط عرب کے قبیلہ بنی مستلق سے تعلق رکھتی تھی، بلکہ ان کے سردار کی بیٹی تھی. اور ام المومنین سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی قبیلہ صعصع جو یمن کا تھا اس سے تھا. اور یہ سیدہ میمونہ بنت حارث حضور کی آخری زوجہ پاک ہے. تو آپ نے شادیاں باہر کیوں فرمائی؟ ایک تو ان قبیلوں میں اسلام پھیلے، اور دوسرا یہ خاندانی تعصب ہے. آپ تھوڑا سا تو بولا کہ خاندانی تعصب ہے، عصبیت ختم ہو جائے. اور عجیب بات ہے کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے بھائی چارہ قائم کیا. بولیے جی، بھائی چارہ قائم. ایمانداری سے بتا دیں وہ خاندان کی بنیاد پر تھا یا اسلام کی بنیاد پر؟ تو ریاست مدینہ تو بنی اسلام پر ہے. ایک مہاجر کو انصار کا بھائی بنایا. بولیے، مہاجر کو انصار کا. دو صحابی رہ گئے، وہ کسی تقسیم میں نہیں آئے. ایک تو سلمان فارسی، اب وہ تو فارسی النسل تھے، یہاں کے تھے ہی نہیں عرب کے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات کہی، آج میرا خیال ہے کوئی نہیں کہہ سکتا، کسی کی ہمت نہیں ہے کسی کو کہے. کوئی پیر، کوئی مولوی، کوئی فقیر ایسا کر سکتا؟ یہ جگر ہے تو صرف آمنہ کے لال کا ہے. کمال کر دیا. آپ نے فرمایا السلمان منا اہل البیت، یہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے. وہ اہل بیت جن کی شان قرآن نے بیان کی ہے، ان میں حضرت سلمان کو شامل کر دیا. اور رہے حضرت مولا علی تو فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو اس جہان میں بھی میرا بھائی ہے، اگلے جہان میں بھی میرا بھائی ہے. ابھی ایک معاشرہ بن گیا جی، انصار اور مہاجر بھائی بن گئے، قبیلے شبیلے نہیں آئے، وہ پیچھے رہ گئے. اور عجیب بات ہے کہ حضرت جابر پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جنگ میں شامل تھا. بنو المستلق عرب کا ایک قبیلہ تھا جس کے بارے میں نبی کریم پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ وہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ باہر تشریف لائے، ان سے جنگ ہوئی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. اور یہ قبیلہ بھی بعد میں مسلمان ہو گیا. جنگ کے کچھ دنوں بعد ایک چشمے پر اس قبیلے کا پڑاؤ تھا، اور اسی دوران اتفاق سے ایک مہاجر اور انصاری کے درمیان پانی کے معاملے میں تنازع کھڑا ہو گیا. بولیے، پانی کے معاملے پر مہاجر نے انصاری کے یہاں لات ماری، اس کو سرین کہتے ہیں، اس کے اوپر وہ جو لات ماری تو ہوتے ہوتے بات بڑھ گئی. انہوں نے مہاجرین کو پکارا اور انصار نے کہا بھائی انصاری کو مار دیا گیا. مہاجرین نے کہا بھائی مہاجر کے ساتھ بھی معاملہ ہو گیا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ خود تشریف لائے اور آپ نے فرمایا، بڑی ناراضگی فرمائی، فرمایا مہاجر اور انصار کے نام پر لڑائی لڑنا یہ جاہلی عصبیت ہے اور اسلام نے تمہیں اس سے نجات دی ہے. اور آپ نے فرمایا دعوہا فإنہا منتنتن، فرمایا یہ جاہلیت کے نعرے دوبارہ لگنے کہ انصار کی مدد کرے اور مہاجر، یہ دوبارہ حضور نے فرمایا نعرے، یہ عصبیت ہے،
کہ ہر حالت میں اپنے کا ہی ساتھ دینا ہے، کسی اور کی بات سننی نہیں۔ تو آپ کو ایک کمال کی بات بتاؤں، ایک بہت بڑے صحابی رسول ہیں حضرت سہیل بن عمر پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، اور یہ قریشی سرداروں میں سے آخری سردار تھے جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ جب یہ ادھر آئے مدینہ میں تو ایک مشہور صحابی حضرت معاذ بن جبل پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے لگے، تو یہ کیا بنے؟ شاگرد۔ بولو نا جی، یہ قریشی سردار کیا بنے اور معاذ بن جبل کیا بنے؟ استاد۔ تو ان کا ایک اور قریشی رشتہ دار تھا جس کا نام تھا زرار بن ازور، زرار بن ازور۔ اس نے آ کر نا یہ بات پڑھائی ان کو، حضرت سہیل کو کہا کہ تم اس سے قرآن پڑھتے ہو، یہ تو تمہارے قبیلے کا ہی نہیں ہے، اور تم جو شاگرد بن گئے ہو تو شاگرد کا رتبہ تو پھر کم ہی ہوتا ہے نا، استاد کا رتبہ زیادہ۔ دیکھیے مولا علی پاک رضی اللہ تعالی آئے باب العلم کیسے بنے؟ لفظوں کے علم سے، ظرف سے۔ فرمایا جس نے مجھے ایک حرف سکھایا، سبحان اللہ، کچھ آنکھوں نا سبحان اللہ، ایک حرف سکھایا، میں علی اس کا غلام ہوں، چاہے تو مجھ سے اپنی غلامی کروا لے، چاہے مجھے آگے فروخت کر دے۔ سبحان اللہ، یہ ہے علم کا مقام۔ اور جو روزانہ دین سکھائے، آپ خود اندازہ آپ اپنے ظرف پر لگا لیں، مولا علی کا اپنا ظرف ہے۔ تو حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے اور اس زرار بن ازور سے فرمایا کہ آپ نے فرمایا زرار، اس تعصب نے ہماری ساری اوقات ختم کر دی ہے، تم ابھی تک بھی اس تعصب میں پڑے ہو کہ فلاں خاندان، اس سے آگے بڑھو۔ اور سنو، اللہ کی قسم میں قرآن کا علم اسی معاذ ابن جبل سے سیکھوں گا۔ سبحان اللہ، بولو، اسی معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھوں گا۔ تو یہ میرے بھائیوں اصل مسئلہ تھا۔ آج تو آپ دیکھ لیں کہ دنیا 4 کونوں میں تقسیم ہے، مشرقی، مغربی، شمالی، جنوبی، پھر آ جائیے پاکستانی، پھر ہندوستانی، پھر سندھی، پھر بلوچی، اور وہ سرحد جس کو خیبر پختونخوا کہتے ہیں، اب وہ بھی ماشاءاللہ پھر کچھ بلوچی آ گئے۔ ان میں آپ محلوں میں آ جائیے، یہ ہمارے گاؤں کا ہے، یہ ہمارے شہر کا ہے، یہ ہماری گلی کا ہے، یہ ہمارا پڑوسی ہے۔ اسلام ان چیزوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتا، ہاں اس وقت دیتا ہے جب وہ حق پر ہو۔ بولیے، وہ اگر ایک بندہ ہی غلط ہے، چور ہے، شرابی ہے، زانی ہے، لٹیرا ہے، تو پھر اس کا کوئی بھی حیثیت اس کو مل سکتی نہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری خاندانی فرق مٹانے آیا ہوں۔ اور آپ نے حجۃ الوداع جو آخری خطبہ تھا اس میں خوب فرما دیا تھا، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت ہے، اور کسی امیر کو کسی غریب پر کوئی فضیلت ہے۔ فرمایا تم سب بنو آدم ہو، کلہم بنو آدم، تم سب کے سب کیا ہو؟ تو ہمارا ابا بھی ایک ہے، اور بولو ہماری اماں بھی۔ 3 نشے ایسے ہیں جو ابھی تک نہیں اترے، اسلام کو آئے بھی 1443 سال ہو گئے، ابھی تک نشے اترے۔ نمبر 1 سیاست کا نشہ، بولو سیاست کا، جنہ دے ابے پھانسیاں چڑھ گئے، جنہ دی ماواں گولیاں نال مر گئیاں، وہ بھی گلی گلی سیاست دے نعرے لاندے پے نے، انہاں بھی عبرت حاصل ہے۔ اور جڑا ہن ساڈا چوتھی واری کہندے نے پھر بننا وزیر اعظم، یہ بھی ماشاءاللہ ہر واری ہاتھ کڑیاں لا کے اندر گیا ہے، اور جناب انہاں دے بچے بچیاں تک مقدمات فیس کر رہے نے، اس کے باوجود بھی وہ اس کام سے باز ہے اور اپنی غلطیاں چھوڑنے کو تیار ہے۔ ایک تو یہ سیاست کا نشہ ہے، چلو جی وہ تے وزیر ہوئے، ساڈا تے کونسلر مان نہیں، کیوں جی؟ مشرف نے ناظمہ دی وبا چلائی، ناظم ساڑھے ہتھے نہیں چڑھ دے، ناظم فرعون بن کے رہ گئے۔ تو ایک تو یہ جناب اقتدار اور سیاست کا نشہ، اور دوسرا ہے فرقہ وریت کا نشہ۔ بولو کیا ہے؟ فرقہ وریت بہت بڑا نسور ہے، کوئی شک نہیں۔ اسلام کے چہرے پر یہ مولویوں نے بدنما داغ لگا دیا فرقہ وریت کا۔
ہاں ٹھیک ہے مسئلے میں آپ اپنی رائے رکھیں، پر کیا ہے کہ ہم کسی سے سلام ہی نہ لیں، ہم کسی سے ملاقات ہی نہ کریں؟ میرے نبی ابو جہل کے دروازے پر اسلام لے کر گئے ہیں، جی ہم مسجد میں نہیں جانے دیتے، اور پہلے تو فتوے یہ تھے کہ آپ نے اس سے سلام لے لیا نکاح ٹوٹ گیا۔ تو کل وہ میرے بیٹے کے ولیمے میں کیا حدیث کہہ رہا تھا نکاح ٹوٹے گا یا ہو گیا ہے؟ میں کہا جی ساڈا تے ہو گیا ہے، ساڈے منڈے دا۔ اب میں نے کہا ٹوٹنے ووٹنے والی بات نہیں ہے، وہ مذاق کر رہے تھے پرانے دوست سے سارے میرے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فرقہ واریت بھی بہت بڑی لعنت ہے، میرے نبی نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور قرآن نے کہا ہوا سماکم المسلمین، میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تم گواہ رہنا کہ میرے مقتدی ہو۔ اللہ کی قسم قبر میں دیوبندی بریلوی اہل حدیث سوال نہیں ہوگا مر رب کا، تیرا رب کون ہے یہ پوچھا جائے گا، اور تیرا دین کیا ہے یہ پوچھا جائے گا، اور بتا تو اس پیارے مصطفیٰ کے بارے میں کہتا کیا رہا ہے، یہ سوال ہوگا۔ ایک فرقہ، اور دوسرا ہے خاندانی عصبیت کا نشہ، یہ بھی ابھی تک اترا وہ جی میری برادری، چلو بھائی ٹھیک ہے، میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ ہائے ہائے ہائے، آپ نے مثال دی کمال کی، کل بعیر الذی رضا فہو ینزع بذنبہ، آپ نے فرمایا کہ اونٹ اگر کنویں میں گر جائے تو تم پوچھل پکڑ کے اس کو اٹھا سکتے، وہ تو بڑا وزنی ہے۔ تو وہ شخص گر گیا جس کو خاندانی نشہ چڑھ گیا ہے، اب یہ اس کنویں میں گرا ہے کہ اس کی پوچھ پکڑ کر ہم اس کو اٹھا سکتے؟ آئیے جی میں آج کی نشست کی آخری حدیث سنا رہا ہوں اور میرا ٹائم بھی مکمل ہو گیا۔ ان جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنیے گا بڑے دل کے کانوں سے، آپ کی بڑی مہربانی، آپ تشریف رکھے ہوئے ہیں، اللہ آپ کو بہت اجر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کو بھی خیر عطا فرمائے۔ پر یہ حدیث بڑے کمال کی ہے، دل کے کانوں سے ذرا۔ قال، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لیس منا من دعا الی عصبیہ، آپ نے فرمایا جو شخص عصبیت کی اپنے قول و فعل کے ذریعے سے دعوت دے، عصبیت تو سمجھ گیا نا، خاندانی دعوت دے، آپ نے فرمایا یہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ بولو میری امت میں سے، خدا کے لیے سچا میراثی بھی ہو تو ساتھ دو، جھوٹا سید بھی کہلائے تو ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ بڑی مہربانی، یہ اگر بن جائے تو سمجھ لیں آپ نے نبی کے اسلام کو اپنے سینے میں اتار لیا ہے۔ اور یہ جی اسلام یہی ہے، یہ نہیں ہے میرا محلے دار، میرا پڑوسی، میرا خاندانی۔ حضرت عمر نے تو پتر نو بھی لینے چلا لیا سی، کون ہے سبحان اللہ۔ آگے، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَصَبِيَّةً، جو عصبیت خاندان کی لڑائی لڑے اور خاندان کی خاطر کسی کو قتل کر دے، فرمایا یہ بھی میری امت سے خارج ہے۔ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَىٰ عَصَبِيَّةٍ، جو خاندانی عصبیت پہ مر گیا یہ بھی میری امت سے خارج ہو گیا۔ تو یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ہے نا وقبائل لتعارفوا، یہ تمہارا تعارف ہے۔ بولو یہ کیا ہے؟ تعارف ہے۔ اصل تو پتہ چلے گا کہ زندگی کیا کیسے گزار کے آئے ہو، حضور کی غلامی کتنی کر کے آئے ہو، ہم یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، اصل پتہ تو وہاں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو خاندانی عصبیت سے محفوظ فرمائے، اسلام قرآن حدیث کے دائرے میں رہ کر خاندان سے محبت کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔